بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ جناب آج میرے ساتھ شریک گفتگو میرے مہمان، آپ سب مسکراتے ہیں، مجھے پتہ ہے میرے ناظرین بہت خوش ہوتے ہیں ان کے اس تعارف سے، اور مجھے ای میلز آتی ہیں کہ مہربانی کر کے ان کا وہی تعارف آپ جاری رکھیں، اور میں اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ پکے ٹھکے صوفی جناب علامہ منیر احمد یوسفی جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں۔ جب یہ لفظ آتا ہے نا، میرا جی چاہتا ہے میں قدم ان کے جو ہے اپنی جو ہے پل کے ان کے قدموں پہ رکھ دوں جا کے۔ کتنی خوش نصیب وہ بیبیاں ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے نوازا ہے، یہ شفقت ہے، اور اللہ پاک کی ذات پاک نے کرم فرمایا ان پر۔ طبقات ابن سعد میں اور زرقانی میں یعنی معول دنیا میں لکھا ہوا ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ بنی ہاشم قبیلے میں آئیں تو حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہوئی۔ کچھ مانن تھی، آپ کون ہیں؟ کہا میں سعد قبیلے سے آئی ہوں، وہاں کی عورت ہوں۔ مسم کی تیرا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام ہے حلیمہ۔ فتبسم عبد المطلب، مسکرائے، بخ 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 سعد حلم، کہ کتنی خوش نصیب ہے تو حلم والی ہے کہ تجھے میرے رب نے اس بچے کو دودھ پلانے کو منتخب فرمایا۔ یعنی سعد بھی ہے اور حلم بھی ہے، دونوں لفظ ہیں، سعادت والی بھی ہے، سعادت مند بھی ہے، حلم والی اور حلم والی ہے۔ اور بڑی فصاحت و بلاغت والی وہ خاتون تھی، اور تواضع انکساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر نہیں فرمایا اس پہ کہ میں نے زبان جو ہے وہ اس میں پلا بڑا ہوں، اور نساد میں جی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ پاک نے یہ انہیں عطا فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی یہ عنایت ہے کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کو تفسیر مظہری میں لکھا ہے 3 راتیں خواب آتا رہا کہ اس بچے کو، آپ کے شہزادے کو آل زویب جو ہے دودھ پلائے گی، آل ابی زویب۔ تو پھر جب آپ تشریف لائیں تو پوچھا آپ کس کی زوجہ ہیں؟ انہوں نے کہا میں آل ابی زویب کی زوجہ ہوں۔ کہا تیرے لیے مجھے خواب میں حکم آیا تھا کہ تو نے دودھ پلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے خواب کے ذریعے، اور حضرت عبد المطلب کو الہام بھی القاء ہوا تھا کہ یہ بی جو ہے ان کو دودھ پلائے گی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترم کو القاء کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، تو سعد فرمایا ان ارضعی، اے موسیٰ علیہ السلام ماں اس کو دودھ پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے خوف ہو کہ یہ فرعون اس کو قتل کر دے گا، فَالْقِ فِي الْيَمِّ، تو پھر اس کو تم دریا میں ڈال دینا۔ تو آپ نے شیشم کی لکڑی ڈبہ بنایا، اس میں رکھا، اور تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ جب ڈبہ رکھا تو پانی ادھر جا رہا تھا، ڈبہ ادھر جانا شروع ہو گیا، اللہ، اور فرعون کے محل کے کنارے جا کے لگا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے والدہ سے وعدہ کیا تھا ان رادوہ الیک، تو اس کو بے فکر ہو کے دریا میں ڈال دینا، میں واپس اس کو لاؤں گا۔ اچھا، وہاں قانون ذات کی ضرورت نہیں تھی، یہاں ضرورت ہے۔ ان کی والدہ سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرا بچہ واپس لاؤں گا، اگر کسی اور عورت کا دودھ پی لیتے تو وہ ادھر لے جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب جا رہے تھے تو قرآن پاک میں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے ڈبے میں ہی جاتے ہی ان کو فرما دیا ہر دائی تجھ پر حرام ہے، کسی ماں کا دودھ نہیں تم نے پینا۔ تو جب وہ چلے گئے پھر کسی دائی کا دودھ نہیں پیا، اپنی اماں محترمہ کا دودھ پیا ہے۔ لیکن ادھر چونکہ قانون ذات بنانا تھا، اور چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، یہ ختم نبوت کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، اور انہی سے رضاعت کا قانون چلنا تھا کہ جس عورت کا بچہ دودھ پی لیتا ہے اس کی ماں بن جاتی ہے، تو اس کی تمام رشتے جو نسبی رشتے ہوتے ہیں اس رشتے سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قانون کو ترتیب دینے کے لیے اللہ پاک کی ذات میں خود انتظام کیا، اہتمام فرمایا، اور اس لیے ان میں اس میں فرق ہے جی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے اپنی زندگی مبارکہ سے پیدائش سے لے کر آگے سلسلہ چلتا ہے کہ انصاف، عدل، کہ آپ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا ایک طرف سے دودھ پیتے تھے، دائیں طرف سے بائیں طرف سے نہیں عبداللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اور شیخ محقق علیہ الرحمہ نے ماسبت مسنہ میں اس کو لکھا ہے کہ علماء نے اس پر غور کیا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ آپ دائیں طرف سے پیتے تھے۔ تو فرمایا حضور نے انصاف کیا کہ میری اماں حلیمہ کا ایک بیٹا عبداللہ ہے، وہ بھی دودھ پیتا ہے، تو آپ نے 2 سال تک وہاں سے دودھ نہیں پیا، تو اس طرح سے ان کا حصہ رکھا ہے۔ تو مجھے ہم سب کو چاہیے کہ جب ہم ان کی ذکر کرتے ہیں تو انصاف کا بھی تقاضا رکھیں، عدل کو بھی دیکھیں کہ آپ نے تو ہمیں پیدا ہوتے ادھر سکھایا،
تو ہم بڑوں کے بھی اپنے بہن بھائی کا مال پر قبضہ کرتے ہیں، جائیداد پر قبضہ کرتے ہیں، اور بہنوں سے کہہ دیتے ہیں تم کہہ دو میں نے معاف کر دی وراثت اپنے حصہ. جی شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں قرآن سے شادی کر دی تمہاری. ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن جناب حارث لے گئے، کہنے لگے میں ان کو جا کے سیر کراتا ہوں، میں بکریوں کے ساتھ جا رہا ہوں. ان کو باہر لے کے گئے تو واپس آ کے انہوں نے کہا کہ جدھر یہ جاتے تھے بادل ان کے اوپر سایہ کرتا تھا. میں نے یہ نوٹ کیا. اور یہ جاتے ہیں، انہی کی بکریاں جو تھیں جناب حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ جب آتی تو تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے. اسی علاقے میں لوگ بھی اپنی بکریاں دیگر لے کے جاتے، ان کے ہاں وہ بات نہیں پیدا ہوتی تھی. تو قدرت نے جو رحمتیں اور برکتیں نازل کی تھی، جناب حارث نے آ کے سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حلیمہ یہ کوئی اتنی بابرکت روح ہمارے گھر میں آ گئی ہے کہ جس طرف اشارہ ہوتا ہے برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہمارے گھر میں ہو گئی ہیں، اور اتنی خوشحالی آ گئی ہے اور اتنی خوشبوئیں ہمارے گھر میں پھیل گئی ہیں. یہ کوئی بہت روحانی جو ہے وہ روح پاک ہے. یہ تو آپ مکمل کریں. جس دن تو آپ حاضر ہوئی ہیں اور تشریف لے گئی آپ کے آستان اقدس میں، تو انہوں نے یعنی اندر جاتی کستوری سے زیادہ پیاری خوشبو پائی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے گود میں لینا چاہا تو آپ کی آنکھوں سے نور نکلا ہے، جی سارا ماحول منور ہو گیا. سبحان اللہ. اسی سے انہوں نے اندازہ لگایا بھی ہمیں کمال نعمت عطا فرمائی. اور جب لے کے نکلی اور جانے لگی تو خانہ کا طواف بھی آپ نے فرمایا. تو صرف مزید شریف میں آتا ہے کہ آپ کے دراز گوشت نے 3 دفعہ سجدہ کیا خانہ کعبے کو. سبحان. اور پھر جب حجر اسود کے پاس لے کر گئیں، یہ بھی تو صرف مزید میں لکھا ہے کہ چومیں گے، تو حجر اسود خود نکل کے باہر آ گیا اور آپ کے رخسار سے لپٹنے لگا. اور یہ انہوں نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، پھر اپنے شوہر کے پاس گئیں تو بانٹی لے جا رہے تھے اور کہنے حلیمہ بڑی برکت والا بچہ لے کر آئی ہے، تیرے اوپر بھی برکتیں ہو گئی اور مجھ پر کتنی برکت. تو آپ نے خود یہ الفاظ بولے فکشف لن بصری، اللہ پاک نے میری آنکھوں کے آگے سے حجاب ہٹا دی. اور ایک کتاب ہے رحیق مختوم، اس میں نے ان کو 25,000 ریال دیے انعام لکھنے والے کو. انعام بھی اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 765 پر کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلہ جگمگانے لگے. ہاں جی، یہ کتابوں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اصل میں لوگ پڑھتے نہیں ہیں. اور اس میں شمابۃ المریہ میں لکھا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ابھی 6 ماہ کے میرے بطن میں تھے تو مجھے خواب میں آواز آئی، اے آمنہ تو خیر العالمین سے امید کے ساتھ ہے، جب پیدا ہوتے ان کا نام محمد رکھنا. اور فرماتی کہ میں نے دیکھا سفید زمرد کی چونچوں والی اور یقوت کے پروں چڑیاں فضا میں چہچہا رہی ہیں، چر 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 کر رہی ہیں. اور فرماتی ہیں کہ کچھ مرد اور عورتیں میں نے دیکھے ان کے ہاتھوں میں سرائیاں ہیں اور وہ فضا میں جھوم رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدہ فرما دیا. تو حلیمہ سعدی کو آپ نے ساری باتیں بتائیں کہ یہ خیال نہ کرنے کا ایسا مسئلہ ہوگا، میں نے ساری چیزیں دیکھی ہیں. اور پھر علامہ صاحب دیکھیں نا، کال کی اوتار جس نے کتاب لکھی ہے پروفیسر وید پرکاش نارائن الہ آباد یونیورسٹی کے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، اس میں اس نے ذکر تمام ہندو جو پرانے پران ہیں یعنی قبل از اسلام کے، میں بتا رہا ہوں 5000 سال پہلے کی، وہاں اس نے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ان کے پرانوں کے مطابق، قدیم کتابوں کے مطابق 12 ربیع الاول پیر کا دن. یہ تو کئی کتابوں میں لکھا اب ہم ڈسپیوٹیڈ یہ معاملات کر رہے ہیں. اتنی ناقص عقل ہے ہمارے لوگوں کی کہ دیکھو شناختی کارڈ بنانا ہو نا تو والد صاحب فارم جمع کرائیں، اس میں لکھا 1 اکتوبر 1991 اور جنم پرچی میں لکھا 2 اکتوبر 1991، تو شناختی کارڈ نہیں بنتا. تو جب اپنی تاریخ پتہ شناختی کارڈ نہیں بنتا تو میرا خیال ہے جن کو تاریخیں یاد نہیں ہو کہ جنت کا بھی کارڈ نہیں بنے گا. اچھا، بہت شکریہ آپ کا، مہربانی.